اور براق کیا ہے؟ جدھر پہلی نظر ادھر پہلا قدم. برق سے براق ہے. برق کہتے ہیں عربی میں بجلی کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ قرآن پاک کے سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہ برق بجلی کو کہتے ہیں اور اسی سے براق ہے. اب بجلی کی سپیڈ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی کسی نے گرڈ سے بند کیا بٹن تو ادھر سے چلی گئی اور ادھر سے آن کرے گا تو بجلی آ جائے گی. اس کی میجرمنٹ بھی کی گئی ہے، یعنی بجلی کی سپیڈ کتنی ہے، ہوا کی سپیڈ کتنی ہے، آواز کی سپیڈ کتنی ہے. ان کو جدید آلات نے پیمائش کر لیا کہ کتنی سپیڈ ہے، لیکن براق کی سپیڈ میجرمنٹ آلات میں نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جدھر براق کی پہلی نظر ادھر پہلا قدم. اب میں ایک عام انسان ہوں، میں اگر سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو کتنی دور دیکھ سکتا ہوں، کتنی دور تک دیکھ سکتا ہوں. ایک انسان، ایک بشر، اور پھر وہ براق ہے، کتنی دور تک اس کی نظر ہے. اور پھر جب آپ براق پہ سوار ہوئے تو آپ نے رستہ وہ اختیار کیا جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے. اب میں یہ قبر والی بات کر کے نا اپنی گفتگو کو ختم کروں گا اور باقی پھر بعد میں بیان کریں گے. تو آپ نے وہ رستہ اختیار کیا جس رستے پہ جناب موسیٰ کی قبر ہے. آپ فرماتے مررت بقبر موسیٰ، میں اس رستے سے گزرا، براق کے اوپر تھا، میں موسیٰ کی قبر کے ساتھ سے گزرا تو فیضا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. محبت سے کہہ دیں یہ بات کسی اور نے نہیں کی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اور کیا بتایا؟ فرمایا جب میں براق کے اوپر سوار تھا اور براق کتنا تیز تھا، جہاں نظر وہاں قدم. جب میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں ہے اور قبر کے اندر کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے ہیں. اب یہ لفظ یصلی ہے، یصلی، اس کے بہت سارے معنی ہیں. یصلی کا معنی دعا مانگنا، یصلی کا معنی نماز پڑھنا، یصلی کا معنی درود پڑھنا. تو یہاں پہ پہلے دو معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن عاشقوں کا معنی یہ ہے کہ چونکہ حضور آ رہے تھے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے ان پہ پڑھ رہے تھے درود و سلام پڑھ رہے تھے. اچھا، جس نبی کو اتنی تیز رفتار، ابھی تک یورپ نے ٹرینیں بنا لی ہیں لیکن اتنی تیز ٹرین نہیں بنائی جتنی براق ہے. جہاز بن گئے، اتنے تیز جہاز نہیں بنے جتنا براق ہے. براق کے اوپر سوار نبی، اور وہ نبی براق کے اوپر سوار ہو کے قبر کے اندر بندے کو بھی پہچانتا ہے اور اس عمل کو بھی پہچانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور یہ بھی پہچانا کہ کون ہے. تو اس نبی کے پیروکار جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری شان عطا فرمائی ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک. اس کے آگے انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ